جیسے بارش فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہے، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور پھر نماز تو وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ ماں ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دے، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائے تو بڑے سے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ بے شک جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ بے شک وقت تہجد ہو، خانے کعبہ ہو اور برسات ہو، کاش زندگی میں ایسی بھی کوئی رات ہو۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالی کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہو۔ اور میں نے جب کچھ کھویا، رب نے ہمیشہ بدلے میں مجھے کچھ بہترین عطا کیا۔ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت ضرور ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک عینک ہے، اگر آپ یہ عینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ زندگی مالک کائنات کی ایک عظیم عنایت ہے۔ ہر صبح جب نیند سے بیدار ہو تو اس پر شکر ادا کرنا نہ بھولے۔ خوابوں اور امنگوں کی میعادیں ختم نہیں ہوتی۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ بے شک یا اللہ جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹے خیر سے رہیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔
اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی انشاءاللہ۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ مجھے اپنی مانگی گئی ہر دعا پر یقین ہے، بے شک میرا رب بہترین کارساز ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے کسی جیسی زندگی یا خوشی نہ مانگو، بس صرف بہتری مانگو۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فقط آپ کے راستوں کو موڑا ہو، آپ کی دعاؤں کو نہیں۔ شاید کہ وہ آپ کو اپنی تدبیر سے آپ کی من پسند منزل تک لے آئے، آپ نہیں جانتے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنا جلدی قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ پوچھا گیا زندگی کیا ہے؟ فرمایا گیا اذان سے نماز تک کا سفر۔ اپنے ہاتھ سے کی گئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے، کیونکہ یہی تمہارے کردار کا امتحان ہے۔